بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں احد کی لڑائی واقعے کے باقی حصے کی، جو اس طرح ہے۔ عورتیں انہیں حملہ کرتے دیکھ کر ڈر گئیں، سہم گئیں، انہیں دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگیں۔ ابو دجانہ کو اب بھی خبر نہ تھی کہ کہاں نکل آئے ہیں اور کن پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے تلوار اٹھائی اور حملہ کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اپنے سر پر تلوار بلند ہوتے دیکھی۔ موت اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گئی، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ بڑے زور سے چیخی۔ ابو دجانہ چیخ سن کر چونکے، سنبھلے، ہندا کو دیکھتے ہی تلوار روکی، دھیرے سے بولے، ہم یہ کہاں آ گئے؟ انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا، انہیں ہر طرف عورتیں بھاگتی کانپتی نظر آئی۔ ہندا ابھی تک اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر ڈر سے مردہ بنی کھڑی تھی۔ ابو دجانہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ان کے ہاتھ سے کوئی قتل نہیں ہوا، اگر ایسا ہوتا تو ان کی بہادری کو دھبا لگ جاتا۔ انہوں نے ہندا کو پہچان لیا، ہندا سے بولے، اتبا کی بیٹی، جاؤ، میں تم کو چھوڑتا ہوں۔ یہ سن کر ہندا کی جان میں جان آئی۔ جس وقت ابو دجانہ مار کاٹ میں لگے ہوئے تھے، حضرت حمزہ بھی بہادری اور جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلوار کافروں کو کھیرے ککڑی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ جس پر وہ حملہ ور ہوتے وہی قتل ہو کر خاک و خون میں لوٹنے لگتا۔ ان کے بہادر حملوں سے کفار گھبرا گئے، وہ حملہ کرتے کرتے کفار کے علمبرداروں کی طرف بڑھے۔ کفار ان کے ارادوں کو سمجھ گئے، وہ راستے میں روک بن گئے اور ہر طرف سے کٹ کر ان پر حملہ ور ہوئے۔ حضرت حمزہ نے دو دستی تلوار چلانی شروع کی اور اس پھرتی سے چلائی کہ مشرک حیران رہ گئے۔ انہیں تلوار نظر نہ آتی تھی، بلکہ بجلی کی طرح چمکدار سی لکیر نظر آتی تھی۔ انہوں نے پلک جھپکتے تمام حملہ وروں کو مار کاٹ کر بھگا دیا اور علمبرداروں کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ مشرکوں کے جھنڈے کو جھکائے بنا نہ رہیں گے۔ اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے وہ بڑے جوش و غضب میں بھر کر حملہ ور ہوئے۔ اگرچہ کفار نے قدم قدم پر آپ کا مقابلہ کیا، پر جو سامنے آیا قتل ہو کر جہنم رسید بنا۔ جس کو آپ کی تلوار کی ہوا بھی لگی، وہی لمبا لیٹ گیا۔ مشرکوں نے سمجھ لیا کہ حضرت حمزہ علمبردار پر حملہ کر کے ان کے جھنڈے کو گرانا چاہتے ہیں، جو ہار جیسا ہے، اس لیے وہ قدم قدم پر حضرت حمزہ سے الجھنے اور انہیں روکنے لگے۔ لیکن حضرت حمزہ رکنے والے نہ تھے، وہ سامنے کی ہر رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے بڑھتے ہی رہے، یہاں تک کہ وہ بڑھ کر علمبردار کے قریب ہی جا پہنچے۔ کفار قریش نے علمبردار کو بچانے کے لیے ان پر چاروں طرف سے تلوار اور نیزوں کی بارش شروع کر دی۔ حضرت حمزہ نے اس جوش اور اس پھرتی سے حملے کیے کہ کفار کے چھکے چھوٹ گئے۔ آپ علمبردار تک پہنچ گئے اور اس پر حملہ کر دیا۔ علمبردار نے بھی کرارا جواب دیا۔ حضرت حمزہ نے اس حملے کو روک کر نہایت جوش اور پوری طاقت سے تلوار ماری۔ تلوار کا نشانہ صحیح رہا، علمبردار کا سر کٹ کر دور جا گرا، مشرکوں کا جھنڈا زمین پر آ گیا۔ اب حضرت حمزہ لوٹے اور پورے جوش سے لوٹے۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے کہ داہنی طرف سے ایک چھوٹا سا نیزہ آ کر داہنے پہلو میں لگا اور بائیں پہلو سے پار ہو گیا۔ آپ کا جسم کانپا، آنکھیں اوپر چڑھ گئیں، آپ شہید ہی کر گئے۔ یہ نیزہ وحشی نے چلایا تھا۔ وہ حضرت حمزہ کو شہید ہو کر گرتے دیکھ کر ہندا کو خوشخبری سنانے کے لیے دوڑ پڑا۔ مشرک حضرت حمزہ کی بہادری دیکھ چکے تھے، وہ نفرت اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے انہیں گرتے ہوئے دیکھا تو کچھ شریر بزدلوں نے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ گھوڑوں نے لاش کو پامال کر دیا تھا۔ اس وقت بھی لڑائی پورے زور و شور سے چل رہی تھی، تلواریں چمک رہی تھیں، خون کی چھینٹیں اڑ رہی تھیں، زخمی چلا رہے تھے، بہادر نعرے لگا رہے تھے۔ ابو سفیان بھی بڑی بہادری سے لڑ رہا تھا، وہ جوش و غیرت دلا دلا کر اپنی فوج کی ہمت بڑھا رہا تھا۔ حضرت حنظلہ نے دور سے اسے دیکھا، وہ اس طرف لپکے۔ چونکہ حنظلہ اور ابو سفیان کے بیچ میں سینکڑوں مشرک لڑ رہے تھے، اس لیے انہوں نے پہلے مشرکوں کا صفایا کیا۔ ان کی تلوار اتنی خطرناک تھی کہ جس کے سر پر پڑتی دو ٹکڑے کیے بنا نہ رہتی۔ بت پرست ان کے حملوں کو روکتے تھے، پر کوئی کوشش کامیاب نہ ہوتی تھی۔ جو کوئی کبھی بڑھ کر ان کے سامنے آیا، ان کی تلوار نے اسے کاٹ کر ڈال دیا، اس لیے انہوں نے بڑی تعداد میں مشرکوں کو کاٹ کاٹ کر ڈال دیا۔ ایک بار انہوں نے جوش میں آ کر حملہ کیا، اکثر کفار کو قتل کیا، لائن کی لائن کو الٹ کر ابو سفیان کے قریب پہنچ گئے۔ ابو سفیان نے انہیں دیکھا، وہ انہیں غیظ و غضب سے بھرا ہوا دیکھ کر گھبرا گیا، سہم کر پیچھے ہٹا۔ حنظلہ نے بڑھ کر وار کیا، قریب تھا کہ ان کی تلوار ابو سفیان کا خاتمہ کر دے کہ پیچھے سے شداد بن اسود نے حملہ کر کے اس طرح تلوار ماری کہ داہنے کندھے سے داخل ہو کر بائیں کندھے سے پار نکل گئی۔
حضرت حنظلہ کا سر دور جا کر گرا اور لاش زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ابو سفیان نے گھوڑا دوڑا کر ان کی لاش کو روندا ڈالا۔ حضرت علی ابھی تک بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وہ دشمنوں کو مارتے کاٹتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں مشرکوں کا جھنڈا جھکا پڑا تھا۔ ان کے اس جگہ پہنچتے ہی ایک آدمی نے جھنڈا اٹھا لیا۔ ابھی وہ جھنڈے کو اچھی طرح اٹھانے بھی نہ پایا تھا کہ حضرت علی کی تلوار اس کے سر پر پڑی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی جھنڈا پھر زمین پر آ گیا۔ جھنڈے کو اٹھانے کے لیے ایک آدمی اور آگے بڑھا اور علمبردار کی حفاظت کے لیے ٹکڑی بھی تیار ہو گئی۔ حضرت علی نے جھنڈے کو اٹھتے دیکھا تو وہ جوش میں آ گئے۔ بڑی خونریز لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت گھر چکے تھے اور تنہا تھے۔ وہ بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے وہ پھر علمبردار کے قریب پہنچ گئے اور حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ جھنڈا پھر گر پڑا۔ ایک کافر نے لپک کر پھر جھنڈا اٹھا لیا۔ کافروں نے پھر حضرت علی کو گھیر لیا۔ حضرت علی نے اور جوش سے حملہ کیا اور نئے علمبردار کو پھر مار ڈالا۔ ایک اور مورچے پر حضرت نضر بن انس، حضرت سعد بن ربیعہ، حضرت بلال، حضرت کعب، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت زیاد، حضرت عمارہ نے مل کر نہایت جوش سے حملہ کیا۔ ان کی تلواریں اتنی تیز چمکتی کہ سر کٹ کر الگ ہو جاتے اور دھڑ زمین پر آ رہتے۔ اسی طرح ہر مورچے پر مسلمان جوش و غضب سے بھرے ہوئے لڑ رہے تھے۔ خون سے سنی تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں۔ خون کے چھینٹے اڑ اڑ کر اس طرح گر رہے تھے جیسے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ اب دوپہر ہونے والی تھی۔ دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ جوان پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے جوش میں آ کر اللہ اکبر کا زوردار نعرہ لگایا اور زوردار حملہ بول دیا۔ اس حملے نے مشرکوں کے قدم اکھاڑ دیے۔ وہ پیچھے ہٹے۔ مسلمانوں نے ایک اور حملہ کر دیا۔ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ بری طرح پسپا ہو گئے۔ اپنی ان گنت لاشیں چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ مسلمان ان کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑے۔ عورتوں کی سپہ سالار ہدا بھی بھاگی۔ پھر نوجوان عورتیں جو دف بجا بجا کر جوانوں کو ابھار رہی تھی دف پھینک کر بھاگی۔ مرد چلا رہے تھے، عورتیں چیخ رہی تھیں۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے خیموں سے بھی آگے نکل گئے۔ مسلمانوں نے دور تک لاشیں بچھا دی۔ کفار کا سپہ سالار ابو سفیان بھی بھاگا۔ خیمے خالی ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان پر چھاپا مار دیا اور انہیں لوٹنا شروع کر دیا۔ مشرک بدحواسی میں بھاگ کر دور نکل گئے، اتنی دور کہ مسلمانوں کی پکڑ سے باہر ہو گئے۔ عورتیں گرتی پڑتی وہیں پہنچ گئیں۔ اس کے بعد وہ ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے آفتاب عالم دشمنوں کے گھیرے میں واقعے کو لے کر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔